اللہ 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 اللہ۔ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹے جائیں اور کتنے دنوں میں کاٹنے چاہیے؟ ہر بندے کی زیر ناف کی بالوں کی اللہ رب العزت نے ایک فاصلہ رکھا ہوا ہے۔ مرد کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ پیٹ کا اینڈ جہاں ہوتا ہے وہاں پر دونوں جانب جو ٹانگیں ہوتی ہے دونوں جانب ٹانگوں کی اوپر دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں۔ یہ دو ابھری ہوئی ہڈیاں جو ہے وہ فاصلہ ہے پیٹ اور نچلے دھڑ کے درمیان۔ تو بعض مشائخ کا قول یہ ہے کہ یہ جو دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں اس سے لے کے ہمارے اسپائنل کارڈ یعنی پیچھے جو ہمارا کمر ہے، کمر کی ہڈی جو اینڈ میں ایک کمر کی ہڈی ہماری ہوتی ہے جیسے L5S1 کہتے ہیں، L5S1 کا جو ہمارا مہرہ ہے اس مہرے تک بعض مشائخ نے فرمایا یہ ایک سائیڈ سے اور ٹانگوں کے درمیان جو حدود ہے اس سے صاف کرنا یہ ان کی حدود ہے۔ ایک کچھ مشائخ کا تذکرہ یہ ہے کہ ہر بندے کا اعلی تناسل جتنا ہوتا ہے وہ اپنی اعلی تناسل کو چاروں طرف گھمانے کی کوشش کریں، چاروں طرف جہاں تک ان کا اعلی تناسل جہاں تک ان کا اعلی تناسل پہنچ رہا ہے وہیں تک کے بال صاف کرنے جائز ہے۔ اچھا یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو پراپر ناف ہے اس ناف کے نیچے سے سارے بال کو صاف کرنے۔ مطلب اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ادب والا جملہ ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کسی کو کہ آپ اعلی تناسل کے بال کو صاف کر دیں، تو ہم اسے ایک ادب کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ اعلی تناسل کے بجائے نام لیتے ہیں کہ زیر ناف بالوں کو صاف کیا جائے۔ یہ سامنے سے اور پیچھے سے جو انسان کے بال ہوتے ہیں، میں نے آپ کو حد بتایا کہ جو انسان کا کمر ہوتا ہے اس کمر کی جو آخری ہڈی جو ہم بیٹھتے ہیں اور زمین پر ٹچ کرتے ہیں وہاں تک کے آس پاس کے سارے بالوں کو صاف کرنا یہ ان کی حدود ہے۔ تیسرے فقہاء نے ایک اور لفظ بھی ذکر فرمایا کہ ہر وہ جگہ جو ہمارے پیشاب یا پاخانے سے بالوں کی تلویث یا ملوث یا گندا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ سارے بال ہمیں صاف کرنے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کے بال صاف کرنے کی بھی حکم دیا ہے، لیکن یہ تغیر ہے، مرد کے لیے تغیر خلق اللہ ہے۔ یہ بال رب نے مرد کو دیے ہیں تو اسے کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ حدود یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی پیٹ کا ایک حصہ سمجھ لیتا ہے، جانتا ہے کہ میرا پیٹ کہاں تک ہے، تو اس سے نیچے جو اعلی تناسل کے آس پاس کا علاقہ ہے اسے صاف کرنا ہوگا، اور پیچھے کی طرف جو پاخانے والی جگہ ہے ان کو بھی دونوں سائیڈ اور پیچھے والا سائیڈ ان کا جو ہے وہ جو ہماری ہڈی جو ابھری ہوئی ہے کمر کی جو ہم بیٹھتے ہیں اور وہ زمین سے ٹچ ہو جاتی ہے وہاں تک یہ صاف۔ لیکن بہترین قول یہ ہے کہ جہاں تک بالوں کی پاخانے یا پیشاب سے ٹچ ہونے کا خطرہ ہے ان سارے بالوں کو صاف کی جائے۔ مدت کتنی چاہیے؟ اللہ صفائی کرنے والوں کو پسند فرما دیتا ہے، اور صفائی جو ہے وہ جتنی جلدی ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ فقہاء نے اسے محدود کیا ہوا ہے، ہفتے میں ایک بار صفائی ہو۔ ایک بندہ ہفتے میں ایک بار نہیں کر سکتا تو 2 ہفتوں میں ایک بار صفائی ہو، وہ بھی نہیں کر سکتا تو مہینے کا ڈیٹیل ہے کہ مہینے تک صاف کر لے، مہینہ بھی نہیں کر سکتا تو اینڈ جو ہے وہ اختتام 40 دنوں تک رکھا ہوا ہے۔ اب 40 دنوں کے بعد بھی اگر کوئی صفائی نہیں کرتا تو اسے ہم گناہگار سمجھتے ہیں۔ حضور اور یہ جو 10 خصلتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو سنت خصلتیں تھیں اس میں سے ایک زیر ناف بال صاف کرنا بھی ہے، تو ان خصلتوں کی خلاف ورزی ہوگی فلہٰذا ہم اسے گناہگار سمجھتے ہیں۔ 40 دنوں کے اندر یہ صفائی ہونی چاہیے۔ سلسلہ لیے سیفیہ کی نعتیں، منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔